اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں سکھاؤں گی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے خطرات کیا ہیں۔ لہذا یہ ایک منفرد بات ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس بات کے لیے ایک حوالہ بھی موجود ہے کہ ہمیں لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے، لیکن ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہ ہو کہ ہم خدا کو ناخوش کریں۔ اس لیے لوگوں کی مدد کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ان کی خدمت کرنا، ان کے کام کرنا، اسے ہماری زندگی کا سرگرم حصہ ہونا چاہیے۔ کسی کا بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگوں پر اس کا اثر کیا ہوگا، میں وہی کروں گی جو مجھے اچھا لگے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں جو کہ دغا بازی سے لوگوں کو اپنے اشاروں پر چلاتے اور ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ہمارے اندر لوگوں کو خوش کرنے کی بیماری نہ ہو، چاہے ہماری اپنی مرضی اور احساسات کچھ بھی ہوں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، رد کیے جانے کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ ہی جیسا وہ چاہتے ہیں ہم دوسروں کی مرضی پر نہ چلتے رہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں موجود کوئی بھی شخص اس پیغام سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے باپ، تیری مدد کا شکریہ کہ تو نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ جب کوئی بھی شخص آپ سے مدد چاہتا ہے تو کیا آپ اکثر ہاں کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ پچھتاتے ہیں؟ شاید آپ نے ہاں کر دی ہو جبکہ آپ کا دل نہ کہنے کی صدائیں دے رہا تھا، اور پھر آپ خود کو مظلوم محسوس کرتے ہیں، آپ پچھتاتے ہیں۔ کیا آپ اس قدر بے غرض ہیں کہ دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ کیا آپ نہ کہتے ہوئے خود کو مجرم محسوس کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے والے لوگ اپنے بچپن میں شفقت یا ہو سکتا ہے پیار سے محروم ہوتے ہیں، یا دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، یا پھر دوسروں کی مرضی کے مطابق کام کرنے سے انہیں پیار ملتا ہو۔ میرے اپنے بچپن میں کچھ وجوہات کی بنا پر، شاید اس وجہ سے کہ میرا باپ ایک ناخوش انسان تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ناخوش لوگ دوسروں کو بھی ناخوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور کسی ناخوش شخص کے لیے اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں کہ اس کے گرد لوگ خوش ہوں۔ یہ سچ ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتے، انہیں یہ پسند نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے باپ کو خوشی اور مسکرانا پسند نہیں تھا۔ بچی ہوتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ ہنسنے سے میں مصیبت میں پڑ جایا کرتی تھی، اسی لیے میں نے یہ سیکھا تھا کہ میں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب میں کام کر رہی ہوں یا کوئی کام مکمل کر لوں، یا جب میں کسی اور کے لیے کچھ کر رہی ہوں، جبکہ جو کچھ میں کرنا چاہتی ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے مجھے ہمیشہ کام کرنے کی لت پڑ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ میری حیثیت اور قدر میرے کام کی وجہ سے ہے۔ اب میری فطری شخصیت کچھ حاصل کرنے سے متحرک ہوتی ہے، یعنی میرا مسئلہ دوہرا تھا کیونکہ یہ میری متحرک سمت ہے، اور میں ایک رہنما بھی ہوں، اور مجھے بہت سا کام کرنا پڑتا ہے، اور میں سنجیدہ طبیعت سے کام کرنے والی شخصیت ہوں۔ یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن میری زندگی میں ہمیشہ ہی رد کیے جانے کا مسئلہ تھا، اس لیے مجھے محتاط ہونے کی ضرورت تھی کہ کہیں لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں یا انہیں مجھ سے مایوسی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے ناپسند کریں، میں وہ کام نہ کرتی رہوں جو کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے خدا نہیں چاہتا کہ میں وہ کروں۔ کیا آج کسی کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جانتے جو میں آج کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، خاص طور پر اب غصے کے حوالے سے، کیونکہ میرا باپ ایک غصیلا شخص تھا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے بچپن کے ابتدائی سالوں میں زیادہ سیکھتے ہیں، اور ہم اس بات سے واقف بھی نہیں ہوتے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ سب ہماری ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اکثر بچپن میں سیکھی ہوئی باتوں کو جو ہم نے 3 سال کی عمر میں سیکھی ہوتی ہیں ترک کرنے میں ہمیں 75 سال لگ جاتے ہیں،
اور ان سیکھی ہوئی باتوں کو ترک کرنے میں ہم بہت سا وقت لگا دیتے ہیں. علاوہ ان کے وہ باتیں بھی سیکھیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. چونکہ میرا باپ غصیلا تھا اور جب اسے غصہ آتا تو تشدد کر کے اتارتا تھا. گھر میں ہر کوئی اسی کھیل میں لگا رہتا. ہم میں سے ہر ایک ہمیشہ اس کوشش میں رہتا کہ کچھ ایسا نہ کرے کہ ہمارا باپ کہیں ناراض نہ ہو جائے. لہٰذا یہ بات آج بھی میری کمزوریوں میں سے ایک ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ان سب میں سے ایک یہی وہ کمزوری ہے جس کا مجھے دھیان رکھنا پڑتا ہے. اور آپ بھی اچھی طرح اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں. ہر کسی کو دلیری سے اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنا چاہیے کیونکہ اسی جگہ پر شیطان آپ پر وار کرے گا. لہٰذا آپ کو اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. لہٰذا میں یہ ناپسند کرتی ہوں کہ کچھ لوگ، خاص طور پر میرا خاندان، مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. کچھ لوگوں سے مجھے خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے خاندان کے لوگ جو ہر وقت میرے ارد گرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑنا مجھے پسند نہیں. یہاں تک کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے بچے ایک دوسرے سے ناراض ہو. میں نہیں چاہتی کہ ڈیو یا میرے بچے آپس میں ناراض ہو. میری پرورش افراتفری کے ماحول میں ہوئی ہے، اسی لیے میں سکون کو بہت پسند کرتی ہوں. خیر ہم سب کو ہی اطمینان کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، ہمیں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم سامنا کریں تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر وہ منع کر دے تو ہمیں بھی نہ کرنی چاہیے. میں پھر سے کہوں گی کہ لوگوں کو خوش رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کا مطلب خدا کو ناخوش کرنا ہے تو ایسا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی منزل کھو دیں گے. سنیں پولس رسول کیا کہتا ہے. مجھے غلطیوں 1:10 پسند ہے. اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. آپ جانتے کہ وہ اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر میرا مقصد اپنے گرد لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو میں اپنی منزل کھو دیتی. آمین. میرا مطلب ہے کہ اگر سوچیں تو یہ بہت ہی ٹھوس بات ہے، اور میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کی خدمت کرنا چھوڑ دی ہے، کیونکہ اگر وہ خدمت کرتے رہتے تو دوست کھو دیتے یا پھر وہ گروپ کا حصہ نہیں رہ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ اس بات کے لیے حوالہ موجود ہے جو اس کو ثابت کرتا ہے. یوحنا 12 باب اور 42 اور 43 آیت. اس کے باوجود تو بھی سرداروں میں سے بھی بھتیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں. 43 آیت. کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے. وہ خدا کی نسبت انسانوں میں مقبول ہونا زیادہ پسند کرتے تھے. سنیے، یہاں وہ لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان تو لائے لیکن کھلے عام وہ اس کا اقرار نہ کر پاتے تھے. انہوں نے اعلانیہ طور پر خدا کے ساتھ شخصی تعلق کا اظہار نہیں کیا کیونکہ ڈرتے تھے کہ کہیں عبادت خانہ سے نہ نکال دیے جائیں. جب 1976 میں خدا نے میری زندگی کو چھوا تو اس نے مجھے تعلیم دینے کی بلاہٹ دی اور میں پاک روح سے معمور تھی. میں خدا کے لیے بہت پرجوش تھی. آپ جانتے ہیں جب لوگ خدا کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، حقیقتاً جب لوگ خدا کے لیے پرجوش ہوتے ہیں تو خدا کے لیے پرجوش نہ ہونے والے لوگ آپ کو مذہبی جنونی کہیں گے. تم پاگل جذباتی ہو گئے ہو، تم حد سے گزر گئے ہو. کوئی بھی مذہبی حواس باختہ کہلانا پسند نہیں کرتا. اور سچ یہ ہے جب آپ خدا کے لیے پرجوش ہو جاتے ہیں اور آپ کے دوست پرجوش نہ ہو، یہاں تک کہ چرچ میں بھی جو آپ کے دوست ہیں، کیونکہ ہر کوئی جو چرچ جاتا ہے خدا کے لیے پرجوش نہیں ہوتا. آمین. بہت سے لوگ صرف اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کا کام ہے، وہ اسے فرض سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ جانا نہیں چاہتے. وہ دیر سے آتے ہیں اور بے صبری سے عبادت ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یا پھر زیادہ وقت اونگتے رہتے ہیں، یا پھر فون کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. یہ خدا کے لیے بالکل ہی بے معنی ہے. لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ پرجوش ہو جائیں اور آپ کے ارد گرد لوگ پرجوش نہ ہوں
تو وہ آپ سے جان چھڑانا چاہیں گے، آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ سمجھوتا کریں اور ان کی طرح بن جائیں۔ اگر آپ حقیقتاً خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سنیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد منفی نہیں ہے، لیکن اگر آپ واقعی خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو رد کیے جانے کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کو رد کیا جائے گا، کیونکہ جب رد کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے تب ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ جب میں خدا کے لیے پرجوش ہو گئی تو مجھے کہا گیا کہ چرچ چھوڑ دوں۔ انہوں نے مجھے 2 چناؤ دیے، یا تو تم اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دو یا پھر تمہیں یہ چرچ چھوڑنا ہوگا۔ چونکہ ان دنوں میں خاموش طبع تھی اور موقع بھی نہیں تھا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکوں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی کیونکہ ڈیو اس مخصوص کلیسیا میں پروان چڑھے تھے، اس کے خاندان کے تمام لوگ اسی کلیسیا کا حصہ تھے، یہ ہماری زندگی تھی، ہمارے بچے وہیں اسکول جاتے تھے، ہماری سماجی زندگی اسی جگہ کے گرد گھومتی تھی۔ اگر آج میں اس جگہ ہوتی تو مجھے وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہونا تھا۔ سنیں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جان کھونا ہوگی۔ اگر آپ اپنی یہ زندگی بچاتے رہیں گے تو ابدی زندگی کھو دیں گے۔ میں بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ یسوع کے پیچھے چلتے رہنا چاہتے ہیں اور آپ کے دوست اور خاندان کے لوگ آپ کو خاموش پیغام دے رہے ہیں تو خود کو آپ ان کی شفقت سے محروم سمجھیں۔ میں پھر بتانا چاہوں گی کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے اور نہ ہی وہ آپ کے دوست ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ بات کے بجائے آپ یہ بات ابھی ہی سمجھ لیں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں خدا کو اور زیادہ چاہتے ہیں، اور زیادہ خدا کو چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کافی عرصے سے ایک مخصوص مقام پر پھنسے ہوئے ہیں اور یہی آپ کی تمام زندگی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کچھ چیزوں میں ہلچل چاہتے ہیں اور اگر آپ کچھ چیزوں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو کچھ مختلف روحانی خوراک ملے یا پھر کسی بائبل اسٹڈی گروپ میں جانا ہو یا کچھ اور، لیکن آپ کے دوست ایسا نہیں کرتے، تو تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ سنیے، تو آپ اپنے لیے فیصلہ خود کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپ کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا۔ آمین۔ مہربانی سے یاد رکھیں، ایک دن یہ سب جسے ہم زندگی کہتے ہیں ختم ہو جائے گا۔ 2 چیزیں ہیں جس سے بچنا ممکن نہیں، یعنی ٹیکس اور موت۔ یہ سب پہ آتی ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو وہ سب چیزیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں اور جن کو بہت اہم سمجھتے ہیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں ایک ہی شخصیت کا سامنا کرنا پڑے گا جسے ہمیں اپنی زندگی کا سب سے اہم مرکز بنانا چاہیے، اور وہ ہے قادر مطلق خدا۔ آمین۔ اور پھر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہم عدالت کے دن کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتے۔ ہوائی میں ایک مرتبہ میں نے آخری پیغام عدالت پر دیا، تاہم آپ خاموش سامعین کی بات کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ رومیو 14 باب میں لکھا ہے، ہم میں سے ہر ایک خدا کے حضور کھڑا ہوگا اور زندگی کا حساب دے گا۔ آمین۔ اور ہمیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ہم سب اپنا اپنا حساب دیں گے، ان چند لوگوں کے منظور نظر ہونے کے لیے جن کو آپ پسند بھی نہیں کرتے۔ آپ خدا کے ساتھ کوئی بھی عہد و پیمان نہ کریں، اور ویسے بھی لوگ آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ سنیں، آپ جانتے کہ حقیقتاً آپ اپنی پرواہ نہیں کرتے۔ جب ہم بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو اپنی زندگی کا اختیار دے دیتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں، تو ہم سمجھتے ہیں اس طرح ہمیں ان کی حمایت حاصل ہوگی، لیکن دیانت داری کی بات یہ ہے کہ اکثر اسی بات کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مضبوط قوت ارادی والے لوگ دوسروں پر اختیار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت انہیں کمزور ارادے کے لوگوں پر غصہ آتا ہے جو خود اپنے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور در حقیقت سچائی یہ ہے کہ اگر
کافی عرصے سے آپ نے خود کو کسی دوسرے کے اختیار میں دیا ہوا ہے، تو خصوصاً جب آپ پہلی مرتبہ ان کے خلاف اپنے لیے کھڑے ہونا شروع کرتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہونا پڑے۔ لیکن میں بتانا چاہوں گی کہ جو کام خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، آپ خدا کے دیے گئے کام کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ اس کام کے جو دنیا کے دوسرے لوگ آپ سے کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہر کسی کی توقعات پر پورا اترنا چمچ سے سمندر خالی کرنے کی کوشش کے برابر ہے۔ کیا آپ یہاں ہیں؟ دیکھیں، میرا مطلب ہے، میرے خدایا، میں خادمہ ہوں۔ لوگ چاہیں گے کہ میں ان کے بیمار رشتہ داروں کے پاس جاؤں، وہ چاہیں گے کہ میں ان کی شادیوں پر جاؤں، وہ چاہیں گے کہ میں ان کے جنازے پڑھاؤں۔ سب لوگ تو نہیں، لیکن بہت سے لوگ جو کسی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، انہیں خدا سے ہدایت ملتی ہے کہ مجھے ان کے پروگرام میں کلام سنانا چاہیے، اور بالآخر مجھے پتا چلتا ہے خدا نے آپ کو بتایا لیکن مجھے نہیں بتایا، جبکہ میں ہی تھی جسے خدا کو بتانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب مسیحی اس طرح کی چال چلتے ہیں کہ خداوند نے میرے دل میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ یہ کریں، میرے پاس خدا کا کلام ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ خیر میرا مطلب ہے، اگر آپ خدا کی آواز سن رہے ہیں تو ایمان سے اس پر کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ خدا نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو جب تک خدا کی طرف سے اس بات کی جو پہلے سے آپ کے دل میں ہو تصدیق نہ ہو، نہ کریں، کیونکہ خدا کبھی بھی کسی کو یہ ذمہ داری نہیں دیتا کہ وہ آپ کی زندگی کی باغ دوڑ سنبھالے۔ ہم کچھ دیر ساؤل بادشاہ کے متعلق بات کریں گے۔ پہلا سیموئیل 15 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ اور سیموئیل نے جو کہ نبی تھا ساؤل سے جو کہ بادشاہ تھا کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا۔ سو اب تو جا اور امالیک کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے، الفاظ پر غور کرے، سب کو بالکل نابود کر دے، کہیں بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیر خوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے، سب کو قتل کر ڈال۔ اب یہ بات کافی سخت لگتی ہے، اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا۔ اب ساؤل نے تقریباً وہ سب کیا جو خدا نے کرنے کو کہا تھا۔ یہاں پیغام کا اہم حصہ ہے، کیونکہ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم فرما برداری کی بجائے قربانی کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے حکم کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں تو باقی حکم پورا نہ کرنے کی ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سال پہلے جب مجھے ضرورت تھی کہ مطالعہ کروں اور سیکھوں اور کلام کے وسیلے ترقی کروں، اس وقت میں سکھا سکتی تھی۔ اس وقت ہر منگل کی رات گھر پر ہی میں 20 سے 25 لوگوں کو بائبل اسٹڈی کروایا کرتی تھی، اور میرا خاندان اور بچے تھے جن کو چھوڑ کر میں بائبل کالج نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے مطالعے کی ضرورت تھی، مجھے کلام کی گہرائی میں جانا تھا۔ میں کل وقتی ملازمت کرتی تھی، اور پھر خدا نے میرے دل میں ڈالنا شروع کیا، میرے دل میں آیا کہ نوکری چھوڑ دوں اور جیسے بھی ہو گھر رہ کر اپنے گھر کا نظام چلاؤں، تاکہ جو وقت بچے اس میں کلام کا مطالعہ کر سکوں۔ جب حساب لگایا تو ہمارے پاس بل ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اگر میں نوکری چھوڑ دیتی تو ہر مہینے بل ادا کرنے کے لیے ہمیں $45 کم پڑ جاتے، لیکن خدا چاہتا تھا کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں کہ وہ مہیا کرے گا، لیکن مجھے عادت تھی کہ اپنی دیکھ بھال خود کروں، لہٰذا میرے لیے یہ خوف زدہ کرنے والی بات تھی۔ لیکن ایسا کرنا میرے لیے اہم تھا، کیونکہ چاہے میں کتنی بھی محنت کرتی، آج جو ہماری ضروریات ہے میں ان سب کے لیے مہیا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ واقعی خدا پر بھروسہ رکھ کر اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں جہاں آپ ان چیزوں کے لیے خدا پر ایمان رکھ سکیں جو پہنچ سے باہر ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تو پہلے آپ کو چھوٹی چیزوں پر خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخر کار
جب خدا مجھے کافی کچھ سکھا چکا تو ڈیو اور میں نے بات کی، اور ڈیو کا رد عمل ہمیشہ ہوتا کہ جیسا تمہیں لگے کہ خدا تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہے کرو۔ میں نے تقریباً خدا کی تابعداری کی، میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور جز وقتی کام شروع کر دیا۔ اور اب جب میں ماضی میں دیکھتی ہوں تو یہ سوچ کر مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں جز وقتی تابعداری میں خدا کی خدمت کر سکتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ آج یہاں کتنے لوگ ہیں اور جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ خدا کی جز وقتی تابعداری میں مصروف ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کے حالات کیوں نہیں بدل رہے۔ تو سنیں، خدا نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ مجھے کبھی بھی کسی نوکری سے نہیں نکالا گیا تھا۔ میں ایسی نہیں تھی جسے کام سے نکالا جائے۔ میں بہت ہی محنتی اور اچھا کام کرنے والی تھی اور اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتی تھی، لیکن غور سے سنیے، وہ آفس مینیجر ایک جادو ٹونا کرنے والی عورت تھی۔ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کا ماحول عجیب اور مشکوک تھا۔ عجیب باتیں رونما ہوئیں، اور پھر میں نے مینیجر کو جادوگری کی کتاب کی فوٹو کاپی کرتے دیکھا۔ میں نے اس کی مدد کے لیے کوشش کرتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اور یقینی طور پر اسے میری بات اچھی نہ لگی۔ قصہ مختصر، اور پھر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ نوکری چھوڑ دو۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو آج یہ سمجھ جانا چاہیے۔ ہر مرتبہ جب آپ جز وقتی طور پر خدا کی تابعداری کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے شاندار چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں جو خدا آپ کے لیے اور آپ کے وسیلے کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس چیز سے لپٹے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بھی نہیں ہے۔ سنیں، آپ میں سے کچھ لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں تاکہ چند دوستوں کو نہ چھوڑنا پڑے جن کو آپ اتنا پسند بھی نہیں کرتے۔ اب اور اسی وقت میں بتا سکتی ہوں ان کی دوستی سچی نہیں ہوگی، تو آپ کو ضرورت پڑنے پر جس قدر ہوگا وہ آپ سے دور بھاگیں گے۔ میرے تمام دوست جن کے متعلق میں سوچتی تھی کہ میرے اپنے ہیں، جب مجھے چرچ چھوڑنے کے لیے کہا گیا تو نہ صرف باقی سب نے بلکہ انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ ان دنوں بطور عورت، اور وہ بھی بائبل کی تعلیم حاصل کیے بغیر، جب میں نے بائبل سکھانا شروع کی تو ان سب کے خیال میں پاگل ہو چکی تھی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تم کبھی بھی سیمنری نہیں گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب بھی کرنا ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ جب خدا آپ سے کچھ کرنے کو کہے تو آپ کو شروع کر دینا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تعلیم دینا شروع کرو۔ میری خدمت کا آغاز بہت ہی سادہ سی انداز میں ہوا، بلکہ یہ بہت ہی حیرت انگیز کر دینے والا تھا۔ جب خدا نے میری زندگی کو چھوا تو میں اس قدر جوش سے بھر گئی کہ ایک لڑکی جو کہ میری کار میں سفر کرتی تھی، میں اسے یسوع کے بارے میں بتا رہی تھی، اور وہ اس نقطے پر پہنچی کہ وہ یسوع کو قبول کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا ایک دن میں نے اپنے دفتر کے باتھ روم میں اپنے ساتھ لے جا کر توبہ کروائی اور دعا کی اور خدا تک رہنمائی کی۔ ٹھیک ہے کہ میں آفس مینیجر تھی، میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ چونکہ میں آفس مینیجر ہوں تو سب لوگ محسوس کرنے لگے کہ انہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ میں تو معصوم تھی، اس لیے میں نے ان 12 خواتین کو آفس سے بائبل اسٹڈی کے لیے بلایا۔ میرے خیال سے یہ زبردست کام تھا، اس لیے سب نے ہاں کر دی تھی۔ پھر میں نے سینٹ لوئس میں ہر بدھ کو صبح 6 بجے مقامی ریسٹورنٹ میں بائبل اسٹڈی کا آغاز کیا۔ جی، ہر بدھ کو پہلی بائبل کلاس سے پہلے میں نے اپنے پاسٹر سے، جنہوں نے ابھی مجھے چرچ سے نہیں نکالا تھا، میں نے پوچھا کہ اگر کوئی بائبل اسٹڈی کروانا چاہے تو اس کا آغاز کہاں سے کرے۔ انہوں نے کہا یوحنا کی انجیل سے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا امدادی کتب میں سے آپ کون سی تجویز کریں گے؟ اس نے کہا تھامسن چین ریفرنس بائبل۔ میں نے تھامسن چین ریفرنس بائبل نکالی، یوحنا پہلا باب نکالا، 12 لوگوں کو دعوت دی اور آغاز کر دیا، اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ میں سچائی سے کہوں گی، آپ وہ کرنے میں مصروف ہو جائیں جو آپ سمجھتے کہ خدا نے آپ سے کرنے کو کہا ہے۔
اگر میں غلط ہوا تو، لیکن اگر آپ غلط نہ ہوئے تو؟ اگر آپ غلط بھی ہوں تو کیا دنیا مٹ جائے گی؟ آپ پہلے ہی بہت سی باتوں میں غلط ہیں. یوں ہمیں پہلی بائبل اسٹڈی میں ہی غلط جگہ پر گاڑی پارک کرنے کی بنا پر ہر خاتون کو $10 جرمانہ بھرنا پڑا. تاہم ہمارا آغاز بہت ہی زبردست تھا. قصہ مختصر، میری کمپنی نے مجھے آفس میں یہ کام کرنے سے روک دیا اور میں نے یہ کام گھر پر شروع کر دیا اور یہ بڑھ گیا. ابلیس کو پسند ہے کہ آپ سوچ لیں کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن خدا کو پسند ہے کہ دیکھو میں اسے کیسے بڑھاؤں گا. سنیں، یہ تمام تفصیلات بتانے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن نکتہ یہ ہے، اگر آپ اپنی منزل پانا چاہتے تو آپ کو خدا کی مکمل تابعداری کرنے کی ضرورت ہے. انسانوں کے خوف کو اجازت نہ دیں کہ آپ کو خدا کی عطا کردہ منزل پانے سے روک دے.